أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیتوں میں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آپ کو خبر دی جا رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی خبر یقینی اور محکم ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اگر پھر بھی فرمایا کہ تمہیں شک ہے، اگر تمہیں پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے میں شک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تمہیں شک ہے، تو پھر کیا کریں؟ اس کے بارے میں فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پس جو شخص جھگڑا کرے تیرے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا، تو آپ ان کو مباہلے کا چیلنج دیں. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، پس کہ بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کریں پس ڈالیں ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر. مباہلے کا معنی ہوتا ہے عاجزی کے ساتھ دعا کرنا، تاکہ کہ دونوں فریق کھلے میدان میں آ جائیں اور وہاں پر اپنا اپنا عقیدہ بیان کریں، اپنا نظریہ بیان کریں، اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں اور کہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ یہی بیان فرمایا، اور بعد میں بھی انہوں نے چونکہ یہی بیان کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ ہے، نہ اس کا بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس سے کوئی اولاد چلی ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم لوگ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، اس کا شریک بناتے ہو، تو آ جاؤ پھر میدان میں، تم بھی اپنا عقیدہ بیان کرو، میں بھی اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جس کا عقیدہ سچا ہے اس کو تو نجات دے دے، اور جس کا عقیدہ جھوٹا ہے اس کو تو تباہ کر دے، تاکہ لوگ دیکھیں اور بات ان پر واضح ہو جائے. چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ساتھیوں کے علاوہ گھر کے یہ افراد حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر میدان میں تشریف فرما ہوئے، اور ان پر ایک چادر ڈال دی، ایک کمبل ڈال دیا. عورتوں کو لے جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا. پھر ان کو فرمایا کہ آؤ میدان میں تاکہ ہم مباہلہ کریں. لیکن عیسائیوں نے آپس میں رات کو مشورہ کر لیا تھا کہ مباہلہ نہیں کرنا. کہنے لگے کہ بھئی، آپس میں کہنے لگے کہ بھئی یہ تو تم جانتے ہو کہ یہ محمد جو ہیں یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر سے جو مباہلہ کرتا ہے وہ بچ نہیں سکتا، اس کی نجات نہیں ہے. تو ہم تو باقی ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، حالانکہ ہم یہ بات مانتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، لہٰذا ہم نے مباہلہ بھی نہیں کرنا اور یہ بات کسی کو بتانی بھی نہیں، کیونکہ اگر ہم نے اپنی قوم میں بتا دی تو قوم والے تو ہم کو کہیں گے کہ تم نے مباہلہ کیوں نہیں کیا، تمہیں مباہلہ کرنا چاہیے تھا. لیکن مباہلہ کسی قیمت پر نہیں کرنا. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ حضرت تم بھی رب کو مانتے ہو، ہم بھی رب کو مانتے ہیں، تم بھی قیامت کے قائل ہو، ہم بھی قیامت کے قائل ہیں، تم بھی آسمانی کتابوں کو مانتے ہو، ہم بھی آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، تم بھی پیغمبروں کو مانتے ہو، ہم بھی پیغمبروں کو مانتے ہیں، تم بھی نمازیں پڑھتے ہو، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، تم بھی روزے رکھتے ہو، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے،
ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار رعیت ہیں، ہم پر جو ٹیکس اور جزیہ عائد ہوتا ہے آپ ہمیں وہ بتا دیں، ہم وہ ادا کرتے رہیں گے۔ اس طرح انہوں نے بات کو ٹالا اور چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو ان میں ایک بھی زندہ بچ کر نہ جاتا، سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ساتھ مباہلہ کرنا اور پھر بچ کر چلے جانا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ پھر جزیہ طے ہوا، 30 عدد اونٹ، 30 عدد گھوڑے، 30 عدد نیزے، 30 عدد خودیں، 30 عدد زرہیں، 2000 سوٹ کپڑوں کے سالانہ ادا کریں گے۔ معاہدہ طے ہو گیا، تحریر لکھی گئی اور واپس چلے گئے۔ یہاں جزیے کا مفہوم بھی سمجھ لیں۔ جزیے کا مفہوم یہ ہے کہ غیر مسلم جو اسلامی ممالک میں آباد ہیں، ان میں سے جو جواں سال ہیں اور فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہتے وہ جزیہ ادا کریں گے۔ اگر فوج میں بھرتی ہو جائیں اور حکومت ان پر اعتماد بھی کرتی ہو تو ان پر کوئی جزیہ نہیں ہے۔ اسی طرح بچوں پر کوئی جزیہ نہیں ہے، غیر مسلموں کو جو بچے ہیں ان پہ کوئی جزیہ نہیں ہے، بوڑھوں پر کوئی جزیہ نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان پر بھی کوئی جزیہ نہیں ہے، صرف جوانوں پر جزیہ ہوگا، کیونکہ ملک میں آخر ان کے بھی کارخانے ہیں، زمینیں ہیں، باغات ہیں، دکانیں ہیں۔ ملک محفوظ ہوگا تو وہ بھی محفوظ ہوں گے، اگر ملک محفوظ نہ رہا تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اس لیے ملکی دفاع اور اپنے جان و مال کے تحفظ کے لیے ٹیکس ادا کریں۔ تو یہ ملکی دفاع اور جان مال کا تحفظ کے لیے ٹیکس ادا کرنا یہ قانون کے بھی مطابق ہے اور عقل کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اب وہ جزیہ کتنا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں جو امیر ترین آدمی ہوتا تھا اس سے سالانہ 48 درہم ٹیکس لیا جاتا تھا، اور جو درمیانی قسم کا آدمی ہوتا تھا اس سے 24 درہم ٹیکس لیا جاتا تھا، اور جو اس سے معمولی آمدنی والے تھے ان سے 12 درہم ٹیکس لیا جاتا تھا، جزیے کی رقم لی جاتی تھی۔ ہاں، یہ ٹیکس اس صورت میں لیا جاتا تھا کہ جب مسلمان ان کی جان و مال، ان کی آبرو، ان کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتے تھے۔ جس علاقے میں مسلمان غیر مسلموں کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تھے تو وہاں ان کو ان کی جو جزیے کی رقم تھی یا ٹیکس کی رقم تھی وہ انہیں واپس کر دی جاتی تھی۔ جیسا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلامی افواج کے سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے۔ انہوں نے عراق کے علاقے میں اپنی فوجی افسروں کو تحریری حکم بھیجا کہ غیر مسلموں سے جو ٹیکس تم نے لیا ہے وہ ان کو واپس کر دو، کیونکہ ہماری اب لڑائی چل رہی ہے روم کے ساتھ، تو ہم اس لڑائی میں مصروف ہو جائیں گے، لہٰذا ہم ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، لہٰذا ان کو ان کا ٹیکس واپس کر دیا جائے۔ تو دیانت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کی رقم ان کو واپس کر دو۔ چنانچہ وہ رقم ان عراق والوں کو واپس کر دی گئی۔ تو جب ان کو رقم واپس کی گئی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ رقم تم ہمیں واپس کیوں دیتے ہو؟ تو ان کو آگاہ کیا گیا کہ یہ رقم ہم تم سے اس لیے لیتے ہیں تاکہ ہم تمہاری جان اور مال اور تمہاری عزت و آبرو کا تحفظ کر سکیں۔ تو اب ہم جو ہے کسی ایک دوسری لڑائی میں مصروف ہو گئے ہیں، ہمیں ایک دوسری لڑائی درپیش ہے، تو ہم تمہارا جو یہ تحفظ ہے وہ ہم نہیں کر پائیں گے، اس لیے ہم یہ جزیے کی رقم تمہیں واپس کر رہے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ جو جزیے کی رقم واپس کی گئی وہ عیسائی تھے جن کو واپس کی گئی، اور جن کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی تھی وہ بھی عیسائی تھے، وہ رومی تھے۔ لیکن ان عیسائیوں نے مسلمانوں کے حق میں دعائیں کی کہ یا اللہ ان کو فتح عطا فرما، اور مسلمانوں کو کہا کہ ہم دعائیں کریں گے کہ تم فتح یاب ہو کر واپس لوٹو۔ یہ ہے اسلام میں ٹیکس کی حقیقت۔ اب آئیں ذرا اپنی حکومتوں کا حال دیکھ لیں۔ ہماری جو پاکستان کی حکومت ہے، ٹیکس ہمیشہ اسلام میں کفار پہ لگایا جاتا ہے، اور یہاں پر مسلمانوں پہ ٹیکس لگا ہوا ہے، اور ٹیکس بھی اتنا لگا ہوا ہے کہ میں نے ایک کاروباری شخص سے پوچھا کہ آپ کا فیکٹری ہے، آپ کتنا ٹیکس ادا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا 100 روپے میں سے 95 روپے حکومت لے جاتی ہے ٹیکس کی مد میں، 100 میں سے 95 روپے، اور اس 95 میں بھی اس 5 روپے جو بچتے ہیں اس میں بھی کچھ مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے ٹیکس لگا کے اس میں بھی کچھ حکومت ہم سے لے اڑتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ لوگوں کو کیا بچتا ہے؟ تو ہنسنے لگے، کہنے لگے بس اسی طرح ہی چل رہا ہے۔ یعنی
ہمارے ملک پاکستان میں ایک تاجر کی جو کل آمدنی ہے، اس کل آمدنی کا 95%، 96 یا 97% وہ ٹیکس بھر رہا ہے، ٹیکس ادا کر رہا ہے۔ اور جہاں تک جان و مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت کا تصور ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ تو بالکل ہی ناپید ہے۔ آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں، آپ اپنے آپ کو بالکل غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ اور انفراسٹرکچر جو ہے ملک کا، اس کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے کہ گٹروں کے پانی بہہ رہے ہیں، روڈوں کی حالت بالکل اتنی خستہ ہو چکی ہے کہ بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں روڈوں کے اندر، روڈوں پر کوئی ان پر حکومتوں کی اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہاں، توجہ اس بات پر ہے کہ ٹیکس کس طرح وصول کیا جائے۔ تو میرے دوستو، یہ در حقیقت ہمارے اپنے اعمال کی بدولت، یہ جو حکمران ہم پہ مسلط ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال کی بدولت ہم پر اللہ کا عذاب ہے۔ کیونکہ سارے گناہ تو ہم کرتے ہیں، اللہ کی ساری نافرمانیاں ہم کرتے ہیں۔ وہ کام جو پچھلی امتوں میں ایک ایک گناہ تھا، اس گناہ کی وجہ سے ان امتوں پر عذاب آئے، ہمارے اندر وہ سارے کے سارے گناہ موجود ہیں۔ تو خیر، تو فرمایا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو حکمران ہیں، انہوں نے یہ سارے ٹیکس جمع کر کے اپنے کھاتوں میں جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اربوں روپے ان لوگوں نے اپنے کھاتوں میں جمع کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اربوں روپے جو ان حکمرانوں نے اپنے کھاتوں میں جمع کیے ہوئے ہیں، یہ ان سے واپس لے لیے جائیں تو ہمارے ملک کو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور قرض دینے والوں نے، یعنی IMF نے، ہمیں ایسے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے کہ مہاجن سے تو جان چھڑانا آسان ہے، مگر ان سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہے، ان کے شکنجے سے نکلنا مشکل ہے۔ تو یہ سارا ہمارے حکمرانوں نے کیا ہے۔ حکمران و اشرافیہ، یہ سب ملا کر سب ایک ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، یہ سب ملا ملو کر۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سے بچائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ان سے نجات عطا فرمائے۔ تو عیسائیوں کا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ صحیح بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ کن کے ساتھ بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ بیان جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوا ہے حق ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی الہ اللہ تعالیٰ کے سوا، نہیں معبود صرف پروردگار ہے۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، نہ ان کی والدہ ہے، نہ کوئی اور ہے، نہ کوئی امام، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی پیغمبر۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک البتہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ لوگ حق کی بات سننے سے گریز کریں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو خوب جانتا ہے، وہ خود ان سے نمٹ لے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔